شاہ صاحب، آپ نے علم جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن کے نقطۂ نظر سے علم کی تعریف کیا ہے اور علم کا مطلب کیا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اگر ہم چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو اس بات کو بیان مت کرو قیافے سے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک انسان کی سماعت، بصارت اور بصیرت، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں، سماعت، بصارت اور سینہ، فؤاد یعنی بصیرت، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو قیافے سے جو فیصلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ واضح ہے۔ اب آ جائیں سائنس کی طرف۔ حیرت انگیز بات ہے کہ سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے سسٹمائزڈ نالج obtained through observation and experiment، کہ وہ مربوط علم جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو۔ تو مشاہدے اور تجربے سے جو علم حاصل ہو وہ سائنس کہلاتا ہے۔ تو سائنس مجبور ہو گئی اپنی تعریف وہی رکھنے پر جو قرآن نے علم کی تعریف کی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علم کا اگر ہم نے کماحقہ موجودہ دور میں یا کسی بھی دور میں اگر کوئی غلط فہمی تھی اس کو دور کر کے اس کو صحیح معنی دینے ہیں تو اس کا مطلب ہی سائنس بنتا ہے۔ علم کا مطلب بنتا ہے سائنس، وہ علم جو تجربے سے اور مشاہدے سے حاصل ہو، آرگنائزڈ، منظم، مربوط علم جو تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہو وہ سائنس کہلاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ قیافے سے مت بیان کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز ہم بصارت، بصیرت اور سماعت کو استعمال کیے بغیر بیان کریں گے قیافے سے، اللہ تعالیٰ اس کو علم قرار نہیں دیتے۔ تو اس کا یہ مطلب نکلا کہ جو آج سائنسدان سائنس کی تعریف کر رہے ہیں وہی بات اللہ تعالیٰ علم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اب اگر یہ نہیں مانتے اور ہم وہ محدود اذہان یا مجبور اذہان یا مقلد اذہان یا منجمد اذہان کہ جو یہ فیصلہ جنہوں نے کیا کہ علم جو ہے
وہ صرف بقول ان کے علم دین ہے، اور علم دین کی بھی ان کی خود ساخت تعریف ہے کہ مثلا نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، اور علم سے مراد بھی مسئلے مسائل۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ علم کو ہم نے اپنایا نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ علم قرار دیتے ہیں کہ آفاق کا علم، زمین و آسمان کا علم، کائنات کا علم، اور چیزوں کی ماہیت کا علم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی علم الاسماء آدم علیہ السلام کو بیان عطا فرمایا۔ تو اس میں کدھر ہے کہ یہ صرف دین کی اسمات ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ کی کائنات ہے، یہ کافروں کی کائنات نہیں ہے۔ نہ کافروں نے اس کو تخلیق کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے قبضے سے نکال کر مسلمانوں سے ہتھیا کر معاذ اللہ یہ کافروں کو عطا فرما دی کہ ہم کہیں کہ یہ کافروں کی کائنات ہے اور اس کا علم جو ہے وہ کافرانہ علم ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک اور سائنس ابھی ہم پیرالل پڑھ کے ہم نے سمجھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں سائنس بھی اور قرآن بھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ علم ہے، سائنس ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور پوری کائنات کا کھوج لگانا، اس کی چیزوں کی خصوصیات معلوم کرنا، کائنات کے فارمولے دریافت کرنا، اور ہمارے اپنے اندرون جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو دریافت کرنا، ان پر تجربات و مشاہدات کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنا، یہ اللہ کے حکم کی عین تعمیل ہے، اور قرآن مجید کا یہی منشا ہے، اور قدرت کی یہی رضا ہے۔ تو جس سے ہم نے بہت عرصہ پہلے انحراف کیا، تو ہم نے یہ فرض کر لیا کہ علم جو ہے وہ صرف دین سے متعلق ہے، اور دین کی ہماری خود کردہ جو تعریف ہے اور خود ساختہ تعریف ہے وہ علم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پورے علم کو مسجد میں بند کر دیا، اور لوگوں کے اذہان و قلوب ان کے اندر ہم نے غلط فہمیاں پیدا کی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ روزے کا علم جو ہے یہ تو دین کا علم ہے، اور یہ جو ستاروں اور سیاروں کا علم ہے یہ شاید دنیا کا علم ہے، یہ کافروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی کائنات کن اصولوں پر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آیات قرار دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین و آسمان اور دن اور رات کا آپس میں بدلنا، زمین و آسمان کی تخلیق، اس میں عقل مندوں کے لیے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہی آیات کا لفظ جو قرآن کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس کائنات کا کھوج لگائیں، دریافتیں کریں، ان سے استفادہ کریں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اس میدان کو کھلا چھوڑ دیا کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم صدیوں پیچھے رہ گئے، اور جس قدر بے دھیانی سے اور غفلت کی وجہ سے تم پیچھے رہے ہو، اس حسن انتظام سے آگے نکل چلو۔ اگر ہم جاگیں گے نہیں، بیدار نہیں ہوں گے،
اور جو رفتار ہماری کم رہی ہے یا ہم رکے رہے ہیں، ہم اب بہت زیادہ تیز چل کے یہ بیچ والا جو فاصلہ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں. نہیں تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں ان علوم میں جو فاتر نے فطرت کے اندر رکھے ہیں، اور فاتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سورہ فاتر جو ہے قرآن مجید کی 35ویں سورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا خوف اہل علم ہی رکھتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ اہل علم ہی ڈرتے ہیں. اب بڑی ہی سادگی سے علماء دین نے یہ اپنے ساتھ جڑ لی آیت، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم علماء دین ہیں. حالانکہ یہ حق بنتا ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن علوم کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت نازل فرمائی. تو اس میں پہاڑوں کا ذکر ہے، پتھروں کا ذکر ہے، پتھروں کی اقسام کا ذکر ہے، اور مظاہر فطرت کا ذکر ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے جو اہل علم ہیں وہی صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو علماء کہتا ہے اس بارے میں بھی ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بلا مبالغہ اگر اپنے ذہن کو ہر طرح کے تعصبات سے پاک کر کے اگر ہم سورہ فاتر کی یہ متواتر آیات جو ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں تو ہم پر یہ حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے کہ یہ آیات شاید ہمارے بارے میں نہیں ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو غیر مستحق بنا دیا ہے اس آیت کا. اور وہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ چونکہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو عالم کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم غیر مسلمانہ حرکات و سکنات ہم سے وارد ہوتی ہیں، ہم انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خوف بعد میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ہم خود فریبیاں تراشتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں ہم بخشے جائیں گے، ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل بیان ہی ایسے ہی عیسائی کہتے ہیں کہ اس کو وہ کفارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی پر چڑھ گئے، سلیب پر چڑھ گئے، اور وہ اپنی وجہ سے نہیں چڑھے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے نا سولی چڑھ گئے. اس لیے ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ جو ان کے پوپ بتاتے ہیں اور ان کو الوہیت کی نسبت دیتے ہیں، وہ اس کے مطابق بس ایمان رکھتے ہیں، اور گرجا سے باہر آ کے
نہ عیسیٰ علیہ السلام کا، نہ خدا کا، نہ دین کا ان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے بھی تقریباً یہی کر لیا ہے کہ مسجد کے اندر ہم مسلمان ہوتے ہیں اور باہر آ کے ہماری پرسنل لائف ہے۔ جب پبلک ڈیلنگ آتی ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا امتحان شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو تجارت کے اصول ہیں، یہ تو اولے ہوندے نے، یہ تو اپنے اپنے راز ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو آپ چلتے جائیں، جو جیسے دا لگتا ہے لگائیں اور فکر نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اور بے شک آپ ہیں، اور شفیع المذنبین ہیں اور بے شک وہ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جنت میں آپ کی قربت مانگی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی تم اچھے عمل کر کے نا میرے کام کو آسان بناؤ۔ تو یہی حکم جو ہے نا پوری امت کے لیے ہے کہ اگر خود فریبی کوئی غیر مسلم اختیار کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود خود فریبی اختیار کرتے ہیں تو وہ دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اصول لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے اصول نہیں بدلتے، اور پھر وہی ہونا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ایک ذرے کے برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی جس نے برائی کی ہوگی اس کو پالے گا۔ اتنا واضح اسلام، اتنا واضح ہے، اس کو کنٹروورشل پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں لوگ، یا یہ کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا خود اللہ پر یقین نہیں ہے اور دین کو وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہی رہیں تاکہ ہمارا یہ کاروبار خراب نہ ہو، یا پھر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر تو تیسری بات ہے کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب غفلت سے نکالے اور ٹھیک معنوں میں قرآن پاک سمجھنے اور اپنی راہیں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کے سوال کا میرا خیال جواب ہو گیا۔